چند لوٹے، چند ٹوٹے پھوٹے برتن ادھر ادھر سے جمع کر کے ان کو رنگ و روغن کر کے نیا ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اور اس پارٹی کے آتے ہی پارٹی رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے، اور بنانے والی جتنی بھی قوتیں تھیں وہ ساری پریشان ہو گئی ہیں، اس لیے کہ اندر اور باہر ان کے دورے ہو رہے ہیں، یورپ میں ان کے دورے ہو رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں ان کے دورے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ کسی جگہ نکلنے کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے اس پارٹی کا میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ جس طرح ایک پارٹی بنی تھی، پہلے اس کو قلت کہا گیا، پھر اس کو ذلت کہا گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ ہم تو کچھ نہیں کہتے، لوگ ان کو اس سے بھی آگے جا کے سارا کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج، وہ سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی ریسرجنس ہے، وہ ریسرجنس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے جب ایک طرف پورا زور لگ رہا ہے، ساری قوتیں مل کے لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے، تو میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں آج۔ اچھا، یہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں کہ آج بہت امپورٹنٹ موضوعات ہیں، اور اس لیے ذرا غور سے سنیے گا، اور ان کو یہ شیئر کرنے کے قابل بھی ہیں۔ آج کل جب پی ٹی آئی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حد عبور کر دی گئی ہے کہ ان حالات میں کہ توڑ دیا جائے اور اس کو خراب کیا جائے اور لوگوں کو بگا دیا جائے، تو میں آپ کو ایک بات ہے وہ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اسی مرحلے پہ میں آپ کو ایک اور چیز آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہم سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہیں۔ مریم نواز شریف ہے، وہ فیوچر لیس مریم نواز شریف ہے، یہ بھی ٹرینڈنگ ہے، اور جو ساری ٹرینڈنگ ہے وہ پبلک کے اندر ہے، باقی سب تو کہانی ہے۔ پبلک میں کس طرح کی ٹرینڈنگ ہے، آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جس کو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ، دور دراز علاقہ کہا جاتا ہے، وہ جی بی ہے، گلگت بلتستان۔ وہاں پہ ایک سٹیڈیم ہے، سٹیڈیم کے اندر سپورٹس کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہوا جو ہمارا لڑکا ہے خالد خورشید، وہاں پہ چیف منسٹر ہے جی بی کا، از اے بیرسٹر، دوست ہے، اور اس نے وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ خود حیران ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور آئی پی ٹی آئی کس طرح سے لوگ پھر بولتے ہیں، یہ دیکھنے کے قابل منظر ہے۔ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو سکتی ہے، ان کے منہ کے اوپر یہ ایک تمانچہ نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کے یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سے بھی زیادہ تمانچے ہیں۔ جھوٹ کے اوپر یہ زندگی گزارتے ہیں، اس پہ میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے آپ سے، لیکن یہ آج ایک نیا ثبوت جو پکڑا گیا ہے شہباز شریف کے جھوٹ کا، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اب آخر میں تین آپ کو جو نیوز ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر اپنا میں کامنٹ اور اپنا میں انپٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلی ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ سے جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں اور بھاگنے کے مختلف ذرائع وہ استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے ایک جہاز یونان، پریشان کن خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ریلت والے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں، اور ان کے گھر والوں کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دیں، اور حکمرانوں کو شرم اور حیا دیں۔ دوسرا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، رجسٹرڈ، وہ الیکشن بھی لڑتی ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کوئی کیا ہے حکومت نے، اور اس میں ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ فلانی پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ حکومت والے لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس موقع سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں، انتخابات کا سب سے بڑی جماعت ہے جی بی میں، سب سے بڑی جماعت ہے آزاد کشمیر میں، سب سے بڑی جماعت ہے اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں، تو یہ جو 7 وفاقی یونٹ ہے ان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کی طرف سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان باقی کام کرنے کے لیے گورنمنٹ سے بھی ملتا ہے، ادھر ادھر بھی جاتا رہتا ہے، وہ فوری طور پہ عدلیہ سے رجوع کرے۔ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں، چاروں جو صوبائی اور اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہے ان کے چیف جسٹس صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن فیئر اور فری اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کو استحکام نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کو اگر سیاسی استحکام نہیں ملا تو معاشی استحکام ملنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، سب سے بڑے جو لیڈر ہیں عمران خان، اور پاکستان کے سب سے بڑے جو پارلیمنٹری سٹیک ہولڈر ہیں وہ ہم ہیں۔ اس لیے میں اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ سرکاری ملازم جو اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، تحصیلدار ہیں، یہ سارے کے سارے جو گلے تک بد انتظامی میں اور کچھ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے اگر الیکشن کروایا جائے گا تو ڈسکا والا الیکشن ہوگا،
اور جس طرح ہمارا جو اسجد تھا وہ جیتا ہوا تھا، اس کو ہروا دیا گیا، وہ ہاری ہوئی خاتون کو جتوا دیا گیا، اس طرح کے کام کریں گے۔ میرے اپنے علاقے میں 2 راتیں گن گن کے پھر آخر میں کہا جی کہ 45 ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ایک صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، اور سب کو پتا تھا کہ وہ کیوں اور کس طرح اور کہاں پہ انہوں نے کو میرے خیال 50 دفعہ تو وہ کہتے ہیں جی RTS بیٹھ گیا، جہاں ووٹ زیادہ ہوتے تھے RTS بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ میں مطالبہ ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل آفیسرز کو لگایا جائے تاکہ دھاندلی کا امکان کم کیا جا سکے۔ خوش رہیے، پاکستان پائندہ باد۔